محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الثناء كله ولك الشكر كله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. اوپر فرمایا تھا کہ یہودیوں کو قانون دیا گیا، اس نے پس پشت ڈال دیا. عیسائیوں کو قانون دیا گیا، اس قوم نے بھی پس پشت ڈالا. اے ایمان والو، تمہیں آخری اللہ کا پیغام ملا، آخری قانون ملا. اب اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اس کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارو، اس کے مطابق فیصلہ کرو. مگر یہ فرمایا تھا وَاحْذَرْهُمْ، ہوشیار رہنا، کہیں یہ تم کو پھسلا نہ دیں یہودی اور عیسائی. اسی کے لیے آگے کچھ تنبیہات ہیں. کیسے پھسلائیں گے؟ جب ان کو تم اپنا لیے نمونہ مان لو گے، ان سے ایسی دوستی لگاؤ گے اولیاء جس میں نفع اور نقصان میں شریک ہو جاؤ گے، تو پھر وہ تم کو اپنے جیسا بنانے کی کوشش کریں گے. یا ایھا الذین، اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے، لا تتخذوا، مت بناؤ تم الیہود، یہودیوں کو، والنصارى اور عیسائیوں کو، اولیاء، دوست. میں پیچھے بھی بار بار عرض کر چکا کہ دوست سے مراد کہ ان کے جیسا بنو، ان کے طریقوں کو اپناؤ اور نفع اور نقصان میں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ، ورنہ ان کے ساتھ کاروبار کرنا یا ان کی مصیبتوں میں مدد کرنا اس سے منع نہیں کیا جا رہا. اس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ ممتحنہ میں آئے گی. بعضهم اولیاء بعض، وہ ان میں سے بعض اولیاء دوست ہیں، بعض کے، آپس میں ان کو دوست بن دیں دو. اور اس حکم کے آنے کے باوجود وَمَن يَتَوَلَّ، جو دوستی لگائے گا ہم ان سے، ان کی طرح بننے کی کوشش کرے گا، منکم، تم میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو بے شک وہ منہم، انہی میں سے ہے. اس تمام کے باوجود، اس حکم کے باوجود، جو ان سے دوستی لگائے، انہی کی طرح اپنے طریقے اپنائے، جس طرح وہ زندگی گزار رہے ہیں اسی طرح گزارنے کی کوشش کرے. جس طرح انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، وہی کام کرنے لگے، پھر وہ پکا یہودی اور عیسائی ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ لا یہدی، ہدایت نہیں دے گا، القوم الظالمین، ایسے ظالم لوگوں کو. فترا، جب یہ سخت حکم آیا کہ اس کو اپنا دوست نہ بناؤ، تو پھر وہ جو دل کے کالے ہیں اور دل کے بیمار ہیں، فترا، تو دیکھے گا اے قرآن پڑھنے والے، الذین، ان لوگوں کو، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، یسارعون، وہ تیزی سے دوڑیں گے، فیہم، ان میں دوڑیں گے، مطلب دوڑ کر ان سے دوستی لگائیں گے، ان کے جیسا بننے کی کوشش کریں گے، ان کو اپنا حلیف بنائیں گے. کیوں؟ کہیں یقولون، جب ان سے کہا جائے گا کہ ایسا کیوں کرتے ہو، یقولون، تو وہ کہیں گے نخشا، ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا، کہ ہم کو پہنچے، دائرۃن، کوئی گردش کرنے والی، مطلب کوئی گردش زمانہ ہم پر آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، ہم اس سے ڈرتے ہیں. تم بے وقوف لوگ ہو، کٹر پنتھی بنتے ہو، ہم حالات پر نظر رکھتے ہیں، پتہ نہیں حالات کے کروٹ لے لیں تو سب سے دوستی لگاتے ہیں. یہودی جیت گئے تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے، عیسائی جیت گئے ان کے ساتھ ہو جائیں گے، تمہارا نمبر آیا تمہارے ساتھ ہو جائیں گے. فعسى اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کو کیسا بے وقوف بناتا ہے. فعسى، تو قریب ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ یاتی، لائے، بالفتح، فتح کو قریب ہے. ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو غلبہ عطا فرمائے، اور فرمایا غلبہ. غزوہ خندق کے بعد آپ نے فرمایا اب یہ نہیں ہم پر حملہ کریں گے، یہاں نہیں آئیں گے، ہم ہی ان کی طرف چل کے جائیں گے. اور یہی ہوا. آگے اللہ نے مکہ کو فتح فرما دیا. منافق کہنے لگے کوئی بات نہیں، مکہ فتح ہونے سے کیا ہوتا ہے، ابھی تو روم باقی ہے، اللہ نے ان کو بھی شکست دے دی. وہ کہنے لگے نہیں، ابھی تو ایران باقی ہے، اللہ نے ان کو بھی شکست دے دی، اللہ نے ان کو بھی اپنا دین عطا فرما دیا. تو پھر کیا ہوا، او امر من عنده، یا اللہ تعالیٰ امر، کوئی معاملہ لے آئے، من عنده، اپنے پاس سے، یعنی سارے عرب کے لوگ مسلمان ہی ہو جائیں،
اللہ ان کو اپنا دین عطا فرمائے۔ جب سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اس سچے دین کو قبول کریں گے، فیصبحوا، تو پھر ہو جائیں گے یہ دل کے بیمار، علی ما اسروا، ان باتوں پر جو وہ چھپایا کرتے تھے، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، جو انہوں نے چھپا رکھی تھی اپنے دلوں میں، ان باتوں پر ہوں گے نادمین، شرمندہ ہونے والے۔ ہائے بدقسمتی، یہ تو ہر جگہ جیت گئے بھائی، ہر جگہ دین ہی غالب آ گیا اور سب جگہ دین قبول کرنے والے لوگ ہو گئے۔ اس وقت میں جب ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے، ایمان والوں کو غالب آتا ہوا دیکھ کر، اللہ کے دین کو پھیلتا ہوا دیکھ کر، تو ایمان والے کہیں گے ان کو کیا ہو گیا، یہ تو ہمارے بھائی لگتے تھے، قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، آج پتہ چلا کہ تو کسی اور کے ساتھ تھے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہیں گے الَّذِينَ، وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، اَهَؤُلَاءِ، کیا یہی ہیں وہ لوگ، الَّذِينَ اقسمتم، جنہوں نے قسمیں کھائی تھی، باللہ، اللہ کی، جہد ایمانہم، اپنی قسموں کو پکا کر کر کے، جہد مضبوط کر کے، زور لگا کے، ایمان یمین کی جمع قسمیں، اپنی قسموں کو پکا کر کر کے کیا قسم کھائی تھی، انہم، کہ بے شک وہ، لمعکم، ضرور تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے سے مراد ایمان والوں کے ساتھ، یہ تو ہمارے ساتھی تھے، آج دین کے پھیلنے میں ان یہ کڑ کیوں رہے ہیں، ان کے چہرے کالے کیوں ہو رہے ہیں، حبطت اعمالہم، برباد ہو گئے اعمالہم، ان کے سارے اعمال، فاصبحوا خاسرین، تو ہو گئے وہ خاسرین، نقصان اٹھانے والے۔ اصبح، اس کا ایک معنی ہے صبح ہونا اور ایک معنی اس کا صرف ہونا، یہاں پر صرف ہونا، فاصبحوا، تو ہو گئے وہ خاسرین، نقصان اٹھانے والے۔ یہودی اور عیسائی جن کے ساتھ منافقوں نے دوستی لگائی اور آخر وہ بھی ان کی طرح کافر ہو گئے، آگے کہا جا رہا ہے کہ اس کا نتیجہ ارتداد ہو سکتا ہے، جو ان کو اپنے لیے نمونہ بنائے گا، ان سے دوستی لگے گا، آخر وہ ان کو مرتد بنا کر چھوڑیں گے، تو پھر کوئی مرتد ہو جائے گا، اس سے خدا کے دین کا کوئی نقصان۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، من یرتد، جو کوئی مرتد ہو جائے گا، منکم، تم میں سے، عن دین ہی، اپنے دین سے پھر جائے گا۔ دیکھیے تذکرہ ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی دوستی کا، اور اس کے بعد مرتد ہونے کی ذکر آیا، تو اس کا مطلب ان کی دوستی کا نتیجہ ارتداد۔ فسوف یأتی اللہ، تو مرتد ہو جائیں گے، ان کے مرتد ہونے سے خدا کا کیا نقصان، اس کے دین میں کون سی کمزوری آ جائے گی۔ فسوف، تو عن قریب، یأتی، لائے گا، اللہ تعالی، بقوم، ایسے لوگوں کو، یحبہم، جو محبت کرے گا اللہ، ہم، ان سے، اللہ کے محبوب ہوں گے، اللہ کے پیارے بندے ہوں گے، ان کو اللہ برپا کرے گا، وہ اٹھیں گے، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، یہ ایمان لائیں گے، ایمان کا حق ادا کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، اذلۃ، پست رہنے والے ہوں گے، علی المؤمنین، ایمان والوں کے مقابلے میں، اعزۃ، غالب رہنے والے ہوں گے، سخت ہوں گے، علی الکافرین، اللہ کے نافرمانوں کے مقابلے میں، منکروں کے مقابلے میں۔ پھر کیا ہوگا، یجاہدون، یہ جہاد کریں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، جان کی قربانی دیں گے، مال کی قربانی دیں گے، دین پر عمل کر کے دکھائیں گے، خاص طور سے کہہ رہا ہوں یجاہدون، دین پر عمل کرنا بھی اس میں شامل ہے، دین پر عمل کر کے دکھائیں گے، اور لوگ ان کی مذاق اڑائیں گے تو لا یخافون ولا یخافون، اور یہ نہیں ڈریں گے، لومۃ لائم، لائم ملامت کرنے والے، لومۃ کا معنی ملامت، ملامت کرنے والے کی ملامت سے، کوئی ان کو شرمندہ کرے، عار دلائے، کیا کر رہے ہو یار، کیسے کپڑے پہنتے ہو، کیسا تم نے چہرہ بنایا، اس سے شرمائیں گے نہیں، کہیں گے ویسا بنایا جیسے ہمارے محبوب کا تھا، جیسے اللہ کے حبیب کا تھا۔ ذالک فضل اللہ، ایسے ماحول میں جہاں لوگ مرتد ہو رہے ہیں تو کچھ لوگ ڈٹ جائیں، اللہ ان سے محبت کرے یا اللہ سے محبت کریں، سنتوں پر عمل کریں، اللہ کے راستے میں جان و مال کی قربانی دیں اور کسی سے نہ گھبرائیں، یہ کوئی عام کام، آسان کام ہے؟ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ، دے گا اللہ تعالیٰ یہ فضل، من یشاء، جس کو چاہے گا، اور قیامت تک ایک طبقے کو دیتا رہے گا۔ آپ نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق، میری امت میں ایک طبقہ ضرور برحق دین پر ڈٹا رہے گا، واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت فضل والا ہے، واسع،
علیم جاننے والا ہے کون اس کی محبت کا مستحق ہے، کس کے اوپر اس کا یہ فضل اور یہ مہربانی ہو، جانتا ہے۔ انما ولیکم اللہ، تو ایمان والوں کو کس سے دوستی لگانی چاہیے، کس کی باتیں ماننی چاہیے، کس کے حکموں پر چلنا چاہیے۔ انما ولیکم، بے شک تمہارا دوست اللہ اللہ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، الذین یقیمون الصلاۃ، مگر ایمان کے دعوے دار تو وہ منافق بھی ہیں، فرمایا نہیں، وہ مومن الذین یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں یہ تمہارے دوست ہیں۔ بے شک تمہارا دوست اللہ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون اور جو دیتے ہیں الزکاۃ زکات، یہ تمہارے دوست ہیں، وہم راکعون اور جو جھکنے والے ہیں، ہر وقت میں اللہ کے حکموں کے آگے جھکے رہتے ہیں، منتظر رہتے ہیں کون سا اللہ کا حکم آئے اس پر عمل کریں۔ ہاں کیا ہے قرآن اللہ کا، زنجیر سی جڑی چلی جاتی ہے، باتوں میں سے باتیں نکلتی ہیں، تو کوئی کہہ سکتا ہے تو پھر تو مٹھی بھر مسلمان ہو گئے، یہ تو تھوڑے سے ایمان والے ہوئے، ان کچوں کو بھی نکال دیا تو پھر سارے لوگ دشمن ہو گئے، تو وہ تو سارے مل کر کے ایمان والوں کو دنیا سے نمٹا دیں گے، فرمایا کوئی نہیں ان کو نمٹا سکتا۔ وَمَن يَتَوَلَّ اور جو کوئی دوستی لگائے گا اللہ سے، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول سے، وَالَّذِينَ اور ان لوگوں سے، الَّذِينَ جو آمنوا ایمان لائے، تو وہ کیا ہوگا، وہ اللہ کی پارٹی والا بن جائے گا، اللہ کی جماعت کا۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ تو پھر جو اللہ کی جماعت ہے تو بے شک حزب اللہ اللہ کی جماعت ہم الغالبون وہی تو غالب آنے والی ہے، وہ نہیں ہارے گی، وہ غالب آ کر کے رہے گی، دین پھیلے گا، پوری دنیا میں پھیلتا چلا جائے گا، اور یہ جماعت دعوت دیتی رہے گی اور بڑھتی چلی جائے گی۔ کیوں کہا جا رہا ہے ان سے دوستی نہ لگاؤ؟ فرمایا یہ تمہیں لبھاتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں، کہتے نہیں ہم تو ہر دین کا احترام کرتے ہیں، یہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہاری کتاب قرآن کے قوانین کی مذاق اڑاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا مت بناؤ الذین ان لوگوں کو اتخذوا دینکم بنایا جنہوں نے بنایا دینکم تمہارے دین کو ہزواً مذاق کرنے کا ذریعہ، ہزواً مذاق کرتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے قانون کا مذاق اڑاتے ہیں، آج بھی اڑاتے ہیں، ولعباً اور جنہوں نے اللہ کے دین کو کھیل کا ذریعہ بنایا، من الذین ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب، دین کا مذاق ہندو نہیں اڑا سکتا ہے، وہ پھر بھی ڈرتا ہے آخرت سے، یہ طبقہ من الذین، ہاں ان میں سے بھی کچھ غالی قسم کے لوگ، ورنہ عموماً نہیں، عمومی طور پر یہ لوگ، من الذین ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی تھی، من قبلکم تم سے پہلے، یہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، والکفار ان کا نمبر بعد میں آیا، میں نے ابھی عرض کیا یہ طبقہ کم اڑاتا ہے، یہ ڈرتا ہے، یہ تو توہم پرست طبقہ ہے، پتھروں سے ڈرتا ہے، دین سے بھی ڈرتا ہے، والکفار اور کافروں کو منع دوست بناؤ، اولیاء دوست نہ بناؤ ان کو، تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ کیسے مذاق اڑاتے ہیں؟ فرمایا تمہاری نمازوں کی مذاق، تمہاری اذانوں کی مذاق، وَإِذَا نَادَيْتُمْ اور جب تم بلاتے ہو لوگوں کو، آواز لگاتے ہو، إِلَى الصَّلَاةِ نماز کی جانب، اتخذوا تو بناتے ہیں وہ اس کو، کس کو؟ اس اذان کو بھی اور کا مرجع نماز کو بھی، ہزواً مذاق کرنے کا ذریعہ، ولعباً اور کھیل کا ذریعہ۔ کہتے ہیں کہ مدینہ کے کچھ یہودی تھے ایسے، کچھ بد باطن کہ کبڑے ہوتے تھے اور کبھی جھکتے تھے، کبھی کھڑے ہوتے تھے، کبھی اکڑتے تھے، کبھی سجدے میں جاتے تھے، اور جب اذان ہوتی تھی تو اذان کا منہ کھول کر کے مذاق اڑاتے تھے، یعنی وہ مذاق بناتے، دیکھو جی اس نے کیسے منہ کھولا ہوا ہے، ذالک بانہم یہ کیوں مذاق اڑا رہے ہیں؟ کیا نماز اور اذان یہ کوئی مذاق اڑانے کی چیز ہیں؟ اللہ کی عبادت کی باتیں، اللہ تو سب کا ہے، اللہ کے قرآن کی باتیں، قرآن تو سب کا ہے، کیوں مذاق اڑاتے ہیں؟ ذالک یہ اس وجہ سے بھی انہم اس لیے کہ وہ ایسے قوم ایسے لوگ ہیں، لا یعقلون جو عقل سے کام نہیں لیتے ہیں۔ ورنہ کون سے مذاق اڑانے کی بات ہے کہ اہل کتاب کا ہم نے کچھ کھایا
ان کو کوئی نقصان دیا اس لیے وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں؟ ہم ان کے نبی کو مانتے ہیں، ہم ان کی کتاب کو مانتے ہیں، ہم ادنا سی گستاخی کرنے کا خیال نہیں کر سکتے۔ سوال کیا ہو اہل کتاب کس چیز کی تم ہمیں سزا دیتے ہو؟ یا قل یا اہل الکتاب، قل فرما دیجئے یا اہل الکتاب، او کتاب والو کچھ شرم کرو، هل تنقمون نہیں تم بدلہ لیتے ہو، منا ہم سے، انتقم ینتقم بدلہ لینا، برا سمجھنا، کیا چیز بری لگی تم کو ہماری؟ آسان ترجمہ نہیں بدلہ لیتے ہو تم منا ہم سے، الا مگر اس بات کا، سزا نہیں دیتے ہو مگر اس بات کی، ان آمنا کہ ہم ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، کیا اللہ پر ایمان لانا کوئی جرم کا کام کیا ہم نے؟ وما انزل اور ہم ایمان لے آئے اس پر جو اتارا گیا، الینا ہماری جانب، تو جو اللہ نے اتارا اس پر ایمان لانا کوئی جرم ہے؟ وما انزل من قبلک من قبل اور ہم ایمان لائے ما اس کلام پر انزل جو اتارا گیا من قبل ہم سے پہلے تورات اور انجیل اتری جن کو تم اپنی کتاب سمجھتے ہو، ہم ان کتابوں کو بھی مانتے ہیں، کیا یہ جرم ہے؟ کیا اس کی وجہ سے تم دین کا مذاق اڑاتے ہو؟ اور ہماری تو یہ تم نے خطا دیکھی کہ صرف یہی خطا ہے کہ ہم سارے انبیاء کو مانتے ہیں اور ساری آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، ذرا اپنے بغل میں بھی تو جھانکو، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ اور یہ بات کہ تم میں سے اکثر لوگ فاسقون فرما برداری سے نکلنے والے، دھوکے باز، شرابی، بدمعاش، لٹیرے، اکثر لوگ، کچھ نیک لوگ ہیں اس کا دھیان نہیں تمہیں۔ پھر اور سنو تمہاری تاریخ کے کیسے کیسے واقعات ہیں، تم نے کیا کیا کام کیے۔ قل آپ فرما دیجئے، حل کیا میں بتاؤں، انبئ کیا خبر دوں میں، تم کو بشرن برے، من ذالک اس سے، مثوبتن بدلے کے اعتبار سے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، شر کے معنی بری چیز، لیکن یہاں مراد ہے اصحاب الشر، کیا میں اس سے برے لوگ تمہیں بتاؤں جو ثواب کے اعتبار سے، بدلے کے اعتبار سے اللہ کے ہاں اس سے برے تھے؟ تمہارے مطابق، تمہارے کہنے کے بقول ہم سے غلطی، ہم برے لوگ ہیں اس لیے کہ ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، تو پھر تمہیں اصلی برے لوگ بتائیں، یہ نہیں کہ ہم بھی برے ہیں تم بھی۔ تمہارے کہنے کے مطابق کون ہیں؟ من وہ لوگ ہیں لعنا لعنت کی ہو ان کے اوپر اللہ نے، وغضب اور غصہ نازل ہوا ان پر، علیہ ایسے لوگوں پر اللہ کا، وجعل اور بنایا اللہ نے منہم ان میں سے کچھ کو القردہ بندر، والخنازیر اور بنایا ان میں سے کچھ کو خنزیر، وعبد الطاغوت اس کے دو معنی، اور وہ لوگ ہیں بدتر لوگ، اگر بدتر لوگ پوچھنے ہیں جن کو اللہ نے طاغوت کا غلام بنایا، اور دوسری قرات جو ہمارے سامنے عبد الطاغوت، تو اب ترجمہ، اور وہ شخص سب سے برا ہے عبدہ جس نے پوجا کی الطاغوت طاغوت کو، جس نے سرکشوں کو مانا، ہر اس طاقت کو جو اللہ کی نافرمانی کی دعوت دیتی ہے اس کی پوجا کی، اولئک یہ لوگ شرٌ بہت برے ہیں، مکانن درجے کے اعتبار سے، اگر تم نے برے لوگ دیکھنے یہ برے لوگ ہیں، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ اضلوا اور یہ بھٹکے ہوئے ہیں، زیادہ گمراہ ہیں، عن سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ زیادہ گمراہ کا مطلب نہیں کہ تھوڑے تھوڑے ہم بھی ہیں، تمہارے کہنے کے مطابق تم کہتے ہو کہ ہم بھٹک گئے ہیں، اگر ہم بھٹکے ہیں اس وجہ سے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، سارے نبیوں کو، ساری کتابوں کو مانتے ہیں، تو ان کو کیا کہو گے جو طاغوت کے پجاری بنے؟ اور یہ تمہاری تاریخ کے تمہارے بڑے تھے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ فرمایا بڑے تو بڑے تھے، چھوٹے بھی سبحان اللہ۔ آج کے جو یہودی اور عیسائی ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، صحابہ کے زمانے کے، وہ کیسے ہیں؟ وَإِذَا اور جب جاؤ وہ آتے ہیں، کم تمہارے پاس اے صحابہ، تو کیسے کرتے ہیں؟ قالو تو کہتے ہیں آمنا ہم پکے ایمان لے آئے، حالانکہ جب آتے ہیں آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، حقیقت میں مسلمان نہیں۔ وقد اور یقیناً دخلوا وہ داخل ہوئے تھے بالکفر کفر کو لے کر، وہم قد خرجوا اور یقیناً وہ نکلے بھی اسی کو لے کر، آپ کے پاس آئے کہہ رہے تھے کہ ہم مومن ہیں لیکن حقیقت میں کافر تھے، آپ کی مجلس میں بیٹھے، دین کی باتیں سنی، دل کو منور کرنے والی باتیں سنی، مگر کوئی اثر نہیں ہوا، نکلے بھی تو کفر لے کر کے نکلے۔ واللہ اعلم اور اللہ خوب جانتا ہے بما یکتمون جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں۔
ہمیں کہتے ہیں کہ یہ برے ہیں اور ہمارے دین کی مذاق اڑاتے ہیں. ان کو دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں. وَتَرَا، اور ایک قرآن پڑھنے والے تو دیکھے گا کثیرا منہم، ان میں سے بہت ساروں کو، یسارعون، جو تیزی سے پڑھتے ہیں، دوڑ دوڑ کر کے گرتے ہیں، کس میں؟ فی الاسم، گناہ کرنے میں، والعدوان، اور زیادتی کرنے میں، بندوں پر بھی ظلم کرتے ہیں، اللہ کے حقوق بھی پامال کرتے ہیں، اور ان گناہوں کو کرنے میں تیزی سے گرتے ہیں. اور آج بھی جتنا دنیا پر یہودی اور عیسائی ظلم ڈھا رہے ہیں، کیا کسی دوسرے نے ڈھایا؟ ایسے اندھے بہرے اور گونگے ہیں، ان کو مظلوموں کی چیخیں اور آہیں کچھ سنائی نہیں دیتی. اللہ کی کتنی نافرمانی کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جو کچھ آج بھی تورات اور انجیل میں، اس کو بھی نہیں مانتے. وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور ان میں سے اکثر وہ ہیں جو دوڑ دوڑ کر کے پڑھتے ہیں، کس میں؟ اکلہم، کھانے میں، ان کے کھانے میں، السحت، سحت کو، سحت کے معنی یہ مذہبی لوگ ہیں. سحت وہ رشوت کے پیسے جو غلط فتویٰ لینے کی بنیاد پر بطور رشوت لیا جاتا ہے. تو غلط فتوے دے کر، شریعت کی غلط رہنمائی کر کے، غلط مسئلے بتا کر کے رشوت کھانے والے تم میں زیادہ لوگ ہیں. اور آج بھی یہی صورتحال ہے. لبیسا، تو کتنے برے ہیں، ماں وہ کام کانو یعملون، جو وہ کرتے ہیں. لیکن قرآن پاک طنز اور طعنوں کی کتاب نہیں ہے. وہ تو ان کو بھی سمجھانے کے لیے سب جھنجھوڑ رہا ہے قرآن. کیوں نہیں مانتے؟ آگے کا انداز دیکھو کیسا پیار کا انداز. فرمایا دیکھو تم لوگ کہتے ہو ہمارے کچھ نیک لوگ بھی ہیں، تو سوال یہ ہے کہ جو تم میں نیک لوگ ہیں اور جو تمہارے علماء ہیں، اگر وہ واقعی نیک لوگ ہیں تو ان غلط کاموں سے تم کو روکتے کیوں نہیں ہیں؟ اور اسلام کی اور مسلمانوں کی اور ایمانی اور اعمال کی، اسلامی اعمال کی مذاق اڑانے سے کیوں نہیں روکتے ہیں ان لوگوں کو؟ لولا، کیوں نہیں، ینہا، روکتے ہم ان کو، الربانیون، اللہ والے، جن کو یہ اللہ والے سمجھتے ہیں، اگر ہیں تو روکتے کیوں نہیں؟ ان کو ابھارا جا رہا ہے. اپنی قوم کو باز رکھو، ابھارو، اور خود بھی سمجھو، عقل کے ناخن لو. والاحبار، اور کیوں نہیں روکتے ہیں ان کے عالم ان کو، عن قولہم، ان کے کہنے سے، الاثم، جھوٹ کی باتیں، جھوٹ کی باتیں کہنے سے، گندی باتیں کہنے سے کیوں نہیں روکتے؟ واکلہم السحت، اور کیوں نہیں روکتے ان کو، السحت، رشوت کھانے سے. میں نے کہا کہ رشوت سے مراد وہ فتوے جو رشوت لے کر کے دیے جاتے ہیں. یہ باتیں پرانی لگتی ہیں، لیکن آج کے حالات سے جو لوگ واقف ہیں، اس وقت میں جو مذہبی لوگ ہیں عیسائیوں کے اور یہودیوں کے، کیا وہ یہ نہیں کر رہے ہیں کہ جو جو حکومتیں، نافرمان حکومتیں مسائل طے کرتی ہیں، یہ فوراً اپنی کتابوں کو بھی ادھر ہی موڑ کر ویسی فتویٰ دے دیتے ہیں. آج کے یہودی اور عیسائی علماء کیوں نہیں، اگر وہ واقعتاً ہیں تو ان کو تورات پر عمل کرنے کے لیے کہتے، اور یہ راز اس طرح کھلتے ہیں کہ جب بہت گندی باتیں سامنے آتی ہیں. ایک ملک کے چرچ نے فتویٰ دے دیا کہ مرد بدکاریاں کریں تو یہ کوئی بدکاری نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حکومت نے یہ قانون بنا دیا تھا. تو کیا اس نے رشوت کھائے بغیر یہ فتویٰ دیا ہوگا؟ لبئس ما کانوا یصنعون، کتنی بری ہیں وہ باتیں، کانوا یصنعون، جو وہ کرتے ہیں. اور اس کے باوجود الزام مسلمانوں کو دیتے ہیں، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ایمانی کاموں کا مذاق اڑاتے ہیں. اور سنو کیا کہتے ہیں، بلکہ ان کے بڑے علماء بھی کہتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے. اس وقت میں مدینہ کے سب سے بڑی مالدار قوم یہودی، اور مدینہ کے جو غیر یہودی لوگ تھے، مشرک تھے، ان میں سے اکثر ان کے قرضوں کے نیچے ڈوبے ہوئے، دبے ہوئے. بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ کتنے لوگوں کو وہ گروی رکھتے تھے قرضہ دینے کے لیے، کہ اگر تم قرضہ دے پائے تو بہت اچھا، ورنہ تمہارا لڑکا ہمارے ہاں گروی رہے گا، ہمارا کام کرے گا. اور وہ پھر گروی رکھے ہوئے لوگ ان کے غلام بن جاتے تھے. لیکن حالات نے پلٹا کھایا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر کرم فرمایا. جو مشرک تھے ان کو ایمان نصیب ہوا، تو ایمان والوں کے کاروبار میں اللہ نے برکت ڈالی. بلکہ وہ برکت تو منافقوں کو بھی نصیب ہوئی، سورہ توبہ میں آ رہا ہے. اور حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ یہودی کنگال ہونے لگ گئے، کیونکہ ان کی بزنس ساری جھوٹ پر چلتی تھی. اب ان کی دکان پر کوئی جانے نہیں لگا. اس کے اوپر یہودی اپنے مولویوں کے پاس گئے کہ یہ کیا ہو گیا،
حالات نے ایسا پلٹا کھایا، جو لوگ ہمیشہ ہمارے قرضوں میں دبے رہتے تھے آج ہمیں ان سے قرضے لینے پڑتے ہیں، ایسا کیوں ہوا؟ تو اس پر یہودیوں نے کیا تبصرہ کیا؟ وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ مغلولۃ، بندھا ہوا ہے، بندھا ہوا ہے کہ اللہ آج کل خرچ ہی نہیں کر رہا ہے جی، بند کر دیا اللہ نے، پہلے بہت دیتا تھا آج کل نہیں دے رہا ہے۔ غلت ایدیہم، فرمایا انہی کے دونوں ہاتھ بند جائیں، وَلُعِنُوا، اور ان پر لعنت کی جائے، بما قالوا، ان باتوں کی وجہ سے، ما قالوا جو انہوں نے کہیں، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ مبسوطتان ہی کھلے ہوئے ہیں، ينفقو، خرچ کرتا ہے وہ کیف یشاء، جیسا چاہتا ہے، وہ تو لٹا رہا ہے، دے رہا ہے۔ نعوذ باللہ، ہاتھ سے مراد ہمارے جیسے نہیں، ایک محاورہ جس طرح ہم کہتے ہیں دو ہاتھوں سے لٹا رہا ہے، اسی کو سمجھانے کے لیے اللہ تو اپنی ساری مخلوق کو دے رہا ہے، چیونٹیوں سے لے کر کے کتنی بڑی بڑی مخلوق سب کو کھلا رہا ہے، پیٹ بھر کر سارے کھا رہے ہیں۔ اے یہودیو، تمہاری بے دینی کی تم کو یہ سزا ملی ہے۔ کیوں؟ تمہاری بے دینی کیسی ہے؟ وَلَا يَزِيدَنَّ، اور ضرور بے ضرور زیادہ کر دیتا ہے، کثیراً، وہ بہت زیادہ، ان میں سے بہت زیادہ لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو زیادہ کرتا ہے۔ کون زیادہ کرتا ہے؟ ما انزل الیک کا، وہ قرآن جو آپ پر نازل کیا گیا، من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، یہ زیادہ کرتا ہے، کثیرا منہم، ان میں سے بہت سارے لوگوں کو کس بات میں زیادہ کرتا ہے؟ طغیانن، سرکشی کرنے میں، و کفرن، اور کفر کرنے میں۔ مطلب پہلے قرآن نازل ہوا، انہوں نے انکار کر دیا، پھر اور قرآن نازل ہوا اور انکار کیا، تو ان کی سرکشی اور کفر بڑھتا رہا، بلکہ جب قرآن نے یہ راز بتائے تو ان کو بجائے سمجھنے کے اور غصہ آیا، اور حسد اور جلن، اور قرآن کے دشمن ہوئے، تو قرآن گویا ان میں نیکی کا اضافہ کرنے کے بجائے طغیان، سرکشی اور کفر میں اضافہ کا باعث بن گیا۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، اور ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے ڈال دی ہم نے، بینہم، ان کے درمیان، العداوت، دشمنی، والبغضاء، اور ڈال دی ان کے اندر بغض اور عداوت، الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ کیسے بغض اور عداوت؟ جو مدینہ کی تاریخ سے واقف ہے وہ فوراً سمجھ گیا، بنو قینقاع، انہوں نے غداری کی، ان کو اس کی غداری کی سزا ملی، ان کا اپنا قبیلہ بنو نذیر اور بنو قریظہ موجود تھے، بالکل مدد کے لیے نہیں آئے۔ پھر بنو نذیر کو سزا ملی ان کی غداری کی، بنو قریظہ ان کی مدد کے لیے نہیں آئے۔ بنو قریظہ کو سزا ملی تو بہت سارے دائیں بائیں جو یہودی تھے وہ ان کی مدد کے لیے نہیں آئے۔ اور پھر یہودی عیسائیوں کے دشمن اور عیسائی یہودیوں کے دشمن، کلما، جب بھی، اوقدو، وہ بھڑکاتے ہیں، جلاتے ہیں، نارن، آگ کو، للحربی، جنگ کے لیے، جنگ کی آگ کو بھڑکاتے ہیں، چاہتے ہیں کہ انسانوں میں آگ لگا کر کے پوری انسانی بستی کو خاکستر کر دیں، آج پھر اسی کوشش میں ہیں۔ اطفا، بجھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، جنگ کی اس آگ کو، اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ ہوا ایسا، بنو قینقاع نے آگ لگائی، اللہ نے بجھا دی، کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ بنو نذیر نے آگ لگائی، اللہ نے بجھا دی، کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اور بنو نذیر سارے عرب کو بھڑکا کر کے مسلمانوں کے خلاف لے آئے غزوہ خندق میں، اللہ نے بجھا دی، ان کو کچھ نصیب نہیں ہوا۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کرنے کی، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ بہت کوشش کی انہوں نے بد امنی کرنے کی، لیکن جو اللہ چاہتا تھا کہ پورے عرب میں امن و امان قائم ہو، وہ قائم ہو کر کے رہا، اور سارے بدخواہ اپنے کیفر کردار تک پہنچتے رہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، یہودی کنگال ہوئے اور یہ ان کو سزائیں ملی، تو کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کوئی عجیب نفرت کا اظہار کیا۔ فرمایا ہماری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، ان کے کام کی وجہ سے ہے، اگر وہ گندے کام آج بھی چھوڑ دیں ابھی بھی میری رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان اللہ کی، آج بھی۔ ولو ان، اور اگر یہ بات ہو کہ اہل الکتابی، اہل کتاب، آمنو، ایمان لے آئیں، ایمان لے آتے،
واتقوا اور تقوی اختیار کرتے لکفرنا تو ہم مٹا دیتے عنہم ان سے سیئاتہم ان کی برائیاں. یہ بڑے بڑے پاپ اور گناہ کیے، نمازوں کی مذاق اڑائی، اذانوں کی مذاق اڑائی، ایمان والوں کو ستایا، اللہ کے حبیب کو ستایا، سب گناہ ہم معاف کر دیتے مگر مان کر ہی نہیں دیتے. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اور ہم ضرور داخل کریں دیتے ان کو نعمتوں والے باغ میں. جنات النعیم بھی سمجھ لیں، نعیم کا لفظی معنی نعمتوں والے، نعمتیں جمع نہیں ہے کہ یہ کوئی نعمت کی، نعیم کے معنی نعمت والی جگہ. تو مراد ہے ہم داخل کرتے ایسے باغوں میں جو نعمتوں کی جگہ میں باغ ہوں گے، بڑے مزے کے باغات. تو اس کا آسان ترجمہ کر لیتے ہم نعمتوں والے باغ. ورنہ نعوم ینعم مزیدار ہونا، نعیم مزیدار جگہ، بہترین جگہ. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ اللہ اکبر. فرمایا اگر کہتے ہم تورات کو مانتے ہیں اور عیسائی کہتے ہم انجیل کو مانتے ہیں، آج بھی چیلنج. ولو اگر ہوتی یہ بات انہم کہ وہ اقامو قائم کرتے التورات، تورات کو قائم کرنے کا مطلب تورات کے احکام پر عمل کرتے، تورات کے حکموں کو مانتے. والانجیل اور عیسائی انجیل کو مانتے، انجیل کے حکموں پر عمل کرتے، جن میں سب سے بڑا حکم کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں. اگر ایسا کرتے اور وما انزلا اور ایمان لے آتے ما انزلا اس چیز پر جو نازل کی گئی الیہم ان کی طرف من ربہم ان کے رب کی طرف سے، تو یہ کہتے ہم کنگال ہو گئے. پھر کیا ہوتا؟ پھر لأکلوا ضرور بھی ضرور وہ کھاتے من فوقہم اپنے اوپر سے نعمتوں کی بارش لگتی، ومن تحت ارجلہم اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی آسمان سونا برساتا، زمین سونا اگاتی. مطلب اوپر نیچے سے ہر طرف سے نعمتیں آتی ان کے پاس. لیکن آج کیوں کنگال ہو گئے؟ ان کو یہ سزا ملی چونکہ انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی. منہم امت مقتصدہ، منہم ہیں ان میں سے امت مقتصدہ کچھ درمیانے لوگ، ایسے لوگ جو بات مان جاتے ہیں، ایسے لوگ جو کچھ نہ کچھ دین کو مانتے ہیں. کچھ ہیں تھوڑے بہت، لیکن اکثر کیسے ہیں؟ منہم امت مقتصدہ کچھ ہیں ان میں سے بیچ کے لوگ، وکثیر منہم اور بہت سارے ان میں سے ساء بہت برا ہے ما یعملون جو وہ کر رہے ہیں. یہ سخت سخت احکام اور صاف صاف باتیں قرآن پاک نے بیان کی تو پھر وہ بات ذہن میں آ سکتی تھی کہ پھر اس طرح تو کٹر پنتھی کی وجہ سے سارے لوگ دشمن ہو جائیں گے. فرمایا کچھ نہیں ہوتا. یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ پہنچا دیجئے ما انزل جو نازل کیا گیا الیک آپ کی جانب من ربک آپ کے رب کی طرف سے، پورا پورا پہنچا دو، ڈنکے کی چوٹ پر سناؤ، ٹکا کر ان کو اللہ کی توحید سناؤ. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ وَإِن اور اگر لم نہیں تفعل آپ نے کیا ایسا، آپ ایسا نہیں کریں گے، پورے دین میں سے کوئی ایک بات بھی اگر آپ نہیں پہنچائیں گے، فما بلغت تو آپ نے نہیں پہنچایا رسالتہ اللہ کے پیغام کو، آپ نے پھر رسالت کا پیغام کا حق ادا نہیں کیا. پورا پہنچا دیجئے، اور آپ نے پورا پہنچایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی موقع پر فرمایا اگر کوئی تم سے کہے کہ تمہارے نبی نے کوئی بات چھپا کر بھی رکھی تھی تو سمجھ جانا کائنات میں اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں، اس لیے کہ اگر حضور کوئی بات چھپاتے تو اس آیت کو چھپاتے. پہنچا دیں لیکن لوگ دشمن بہت ہو جائیں گے. واللہ یعصم اور اللہ حفاظت کرے گا، بچائے گا کا آپ کو من الناس لوگوں سے. مشہور ہے، روایت میں ہے کہ اس آیت کے نزول تک حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مقدسہ کی چوکیداری اور پہرے داری کی جاتی تھی، اور پہرے دار وہاں کھڑے ہوتے تھے جہاں آج استوانہ حارس ہے. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے اعلان فرما دیا لوگو اللہ نے مجھے بے نیاز کر دیا پہرے داری سے، اللہ خود حفاظت فرمائے گا، جاؤ تم. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا القوم الکافرین انکار کرنے والے لوگوں کو، نہ ماننے والے لوگوں کو، کفر کرنے والے لوگوں کو. قل یا اہل الکتاب آپ فرما دیجئے او اہل کتاب، تم کہتے ہو ہم تورات کو مانتے ہیں، نہیں مانتے. لستم علی شیء تم نہیں ہو کسی چیز پر بھی،
حتی تقیم التوراۃ، یہاں تک کہ تقیم التوراۃ، تم قائم کرتے تورات کو، تورات ہی کو مانتے، والانجیل، اور انجیل کو مانتے۔ اہل کتاب ہے یہودی اور عیسائی دونوں، یہودی تورات کو مانتے، عیسائی انجیل کو مانتے، اس لیے کہ دونوں اکٹھے تو کبھی ہوتے ہی نہیں۔ اگر تم مان لیتے وما انزلا، اور اس چیز کو مان لیتے جو نازل کی گئی الیکم، تمہاری جانب میں، ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، یہ قرآن یہ تمہارے رب کا کلام تمہاری طرف اتارا گیا، مان لیتے تو کیا ہوتا؟ اوپر جواب ہو چکا، دنیا کی نعمتیں بھی ملتی، آخرت کی بھی ملتی، لیکن مانتے ہیں۔ وَلَيَزِيدَنَّ، اور قسم بخدا ضرور بالضرور بڑھا دیتا ہے۔ کون بڑھاتا ہے؟ ما انزل الیک من ربک، آگے آ رہا فائل، جو نازل کیا گیا آپ کی جانب، من ربی کا، آپ کی رب کی جانب سے، کس کو بڑھاتا ہے؟ کثیرا منہم، ان میں سے بہت سارے لوگوں کو کس بات میں بڑھاتا ہے؟ طغیانا، سرکشی کرنے میں، وکفرا، اور کفر کرنے میں۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلا تأس، آپ غم نہ کیجیے، علی القوم الکافرین، کفر کرنے والے لوگوں پر۔ اعلان عام، ان الذین آمنوا، کیا اعلان؟ اللہ کے ہاں ایمان کی قدر ہے، صحیح ایمان کی، صحیح ایمان لے کر کے کوئی یہودی آئے، کوئی عیسائی آئے، یا منافق جو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، وہ دعوے والے سچا ایمان لے آئیں، اللہ کے ہاں اسی کی قیمت ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی جنہوں نے ایمان کا اظہار کیا، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئون، اور وہ لوگ جو صابی ہوئے۔ پیچھے میں بتا چکا صابی کس کو کہتے تھے؟ صابی کہتے تھے اس طبقے کو جو آسمانی صحیفے کے ماننے کے دعوے دار بھی تھے، حضرت یحییٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کے دعوے دار بھی تھے، مگر شرک بھی کرتے تھے۔ لیکن قرآن کی عام اصطلاح سے لگتا ہے کہ یہودی، عیسائی ان اور عرب کے مشرک، ان کو چھوڑ کر باقی سب صابی، یعنی ساری دنیا کے لوگ۔ والنصارى، اور بے شک وہ لوگ جو عیسائی ہیں، من آمنا، جو کوئی ایمان لے آئے گا، باللہ، اللہ پر صحیح طور پر جیسے ایمان لانا چاہیے، والیوم الآخر، اور جو کوئی ایمان لائے گا آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور جو کوئی عمل کرے گا صالحا، نیکی کا، کسے باشد، کوئی بھی ہو، فلا خوف علیہم، تو کوئی خوف نہیں، علیہم، ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، کہاں ایمان لائیں گے، کہاں مانیں گے؟ اس سے پہلے ان سے وعدہ لیا گیا مگر پھر نہیں مانا۔ لقد، یقیناً، اخذنا، ہم نے لیا تھا، میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پکا وعدہ جو ابھی پیچھے گزرا، وارسلنا الیہم رسلا، اور بھیجے تھے ہم نے ان کی جانب بہت سارے رسول، لیکن کیا انہوں نے رسولوں کے آنے سے کوئی تنبیہ حاصل کی اور اللہ کے وعدوں کو پورا کیا؟ نہیں۔ کلما، جب جب بھی آئے ہم ان کے پاس رسول، کوئی رسول، بما، وہ دین لے کر، لاتا ہوا، نہیں پسند کرتے تھے، انفسہم، ان کے دل، وہ باتیں لے کر آئے جن کو ان کے دل پسند نہیں کرتے تھے، ان کے نفسوں کو بھاتی نہیں تھی، تو پھر کیا ہوا؟ فریقا کذبوا، ایک جماعت کو، کذبوا، انہوں نے جھوٹا کہہ دیا، وفریقا، اور انبیاء کرام کی ایک جماعت کو، یقتلون، یہ قتل کر ڈالتے تھے۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے بڑے جرائم کرتے تھے، اس کے باوجود کہتے تھے کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم تو نبیوں اور ولیوں کی اولاد ہے، معاف کر دے گا اللہ۔ وحسبوا، اور گمان کرتے تھے، اللہ تکون، ان لا، یہ اللہ سے میں ان لا، کہ لا تکون، نہیں ہوگا، فتنتن، کوئی آزمائش، کوئی پریشانی آنے والی نہیں، کوئی آزمائش آنے والی نہیں۔ کیوں کہتے تھے بزرگوں کی اولاد ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ فعموا، تو اس سوچ کی وجہ سے وہ اندھے ہو گئے، وصموا، اور وہ بہرے ہو گئے، پھر ان کو اپنی کتابیں نظر نہیں آئیں، اور جو ان کو سنایا گیا وہ انہوں نے مانا نہیں، سنا نہیں۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر بھی اللہ نے ان پر کرم فرمایا، ان کی توبہ قبول فرمائی، لیکن اس کے بعد پھر وہ ویسے ہو گئے۔ ثم عموا، پھر وہ اندھے ہو گئے، وصموا، اور پھر بہرے ہو گئے، کثیر منہم، ان میں سے بہت سارے۔ یہ اللہ نے توجہ فرمائی، پھر کیسے ہوئے؟ ہر دور میں ایسے بار بار ہوتا رہا۔ بعد نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایمان لائے تھے، پھر اندھے اور بہرے ہو گئے، پھر دوسرے نبی آئے، پھر سمجھایا، پھر توبہ کی، پھر وہ گئے نبی تو پھر اندھے اور بہرے ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو پھر بھاری تعداد ان میں سے اندھے اور بہرے۔
واللہ بصیر، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا بما یعملون، ان کاموں کو جو وہ کرتے ہیں۔ کیا کام کرتے ہیں؟ یہودیوں کا تذکرہ بھی سنا، عیسائیوں کا بطور خاص۔ لقد یقیناً کفر کیا الذین، ان لوگوں نے، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو المسیح ابن مریم، وہ مسیح ابن مریم ہی ہے، خدا الگ سے کوئی طاقت نہیں ہے، جو مسیح ہے وہ خدا ہے، جو خدا ہے وہ مسیح، الیعاذ باللہ۔ فرمایا یہ پکے کافر ہو گئے۔ وقال المسیح، کیوں؟ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، تو انجیل کو نہیں مانتے، انجیل میں کیا اس کی اجازت ہے؟ وقال المسیح، اور کہا تھا حضرت مسیح علیہ السلام نے، یا بنی اسرائیل، او اسرائیل کے بیٹو، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی، جو میرا رب بھی ہے، وربکم، اور تمہارا رب بھی ہے، انہ، بات یہ ہے، من یؤمن، جو کوئی ایمان لائے، انہ، بات یہ ہے، من یشرک باللہ، جو کوئی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، غلط نکل، من یشرک باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی، او عیسائیو سنو، ایک اللہ کو مان لو، انہو، بات یہ ہے، من یشرک باللہ، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ، تو یقیناً حرام کر دیا اللہ نے، علیہ، اس پر، الجنت، جنت کو۔ تم کہتے ہو ہمارے سوا کوئی جنت میں جائے گا نہیں، تم بھی مشرک، عیسائی بھی مشرک، یہودی بھی مشرک، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ کیوں؟ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، وہ کہاں جنت میں چلا جائے گا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا۔ ایک طبقہ جو حضرت عیسیٰ کو خدا کہتا تھا علیہ السلام، ایک دوسرا طبقہ جو کہتا تھا تین خدا ہیں، اور تین میں سے تیسرے حضرت عیسیٰ ہیں، تو کیا ان میں اور ان میں کوئی فرق ہے؟ فرمایا سب ایک ہی اینٹ کے چٹے بٹے ہیں۔ لقد کفر، یقیناً یہ بھی پکے کافر ہو گئے، الذین، جن لوگوں نے، قالوا، کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ثالث ثلاثہ، تین میں سے تیسرا ہے، یہ بھی پکے کافر ہو گئے۔ کیوں؟ وما من الہ الا الہ واحد، اس لیے کہ وما من، اور نہیں ہے، من الہ، کوئی خدا، الا الہ واحد، مگر ایک ہی خدا، جب اس کے سوا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، تو جو یہ کہے کہ تین ہے تو وہ کافر کیوں نہیں ہوا؟ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر وہ باز نہیں آئے، اما، ان کا چیزوں سے، ان باتوں سے، یقولون، جو وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ، تو ضرور بضرور چھوئے گی، اللہ چھوئے گی، پہنچے گی، الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، عذاب علیم، دردناک سزا، پہنچ کر رہے گی دردناک سزا، یا پہنچے گا ان کو دردناک عذاب، دنیا میں کہ آخرت میں؟ دنیا میں بھی پہنچ سکتا ہے، اصل دھمکی آخرت کے لیے۔ افلا یتوبون الی اللہ، افلا، تو کیا، لا یتوبون، وہ توبہ نہیں کرتے، الی اللہ، اللہ کی جانب، ابھی بھی نہیں بات سمجھے، ویستغفرونہ، اور تو کیا وہ بخشش نہیں مانگتے ہیں اللہ سے، واللہ غفور، حالانکہ اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ خدا کا بیٹا کہا، تین میں سے تیسرا کہا، خدا کہا، مگر خدا کی مہربانی ابھی بھی اس کا در کھلا ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، تم خدا کہہ رہے ہو، مل مسیح، نہیں تھے حضرت مسیح ابن مریم، الا رسول، مگر ایک رسول تھے، رسول سے اوپر کا خدائی کا درجہ ان کو کوئی حاصل نہیں تھا، ہاں رسول تھے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، قد خلت، یقیناً گزر گئے، من قبل ہی، ان سے پہلے، الرسل، بہت سارے رسول، جس طرح اور رسول گزرے اس طرح ایک رسول یہ بھی آئے، وَأُمُّهُ صدیقہ، اور ان کی والدہ صدیقہ، بہت زیادہ سچ بولنے والی تھیں۔ اس صدیقہ، اس سچی عورت کو تم خدا بنا کر ان کے سر کیسے کیسے الزام لگا رہے ہو؟ کانا یاکلان الطعام، بڑی موٹی دلیل، کانا، دونوں کے دونوں، ماں اور بیٹے، یاکلان الطعام، کھانا کھاتے تھے۔ اور سوچو تو صحیح، جو کھانا کا محتاج ہوگا وہ خدا ہوگا، جو پانی کا محتاج ہوگا وہ خدا ہوگا، اور جو کھانا کھائے گا، پانی پیے گا، تو کیا وہ باتھ روم کے، ٹوائلٹ کے بغیر رہ سکتا ہے؟ تو جو اس کا محتاج ہو وہ خدا ہو سکتا ہے؟ لوگ دعائیں مانگیں اور جواب ملے کہ خدا صاحب بیت الخلا گئے ہوئے ہیں، الیاذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور آج کی بائبل میں بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ بڑے بلکہ عجیب واقعہ انجیل میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک وقت میں بہت ہی بھوکے ہوئے، بہت ہی بھوک نے ان کو ستایا،
تو آپ نے شاگرد سے کہا کہ جو انجیر سے پھل اتار کر کے لاؤ. انہوں نے کہا حضرت آپ کتنے سیدھے سادے ہیں، انجیر کا تو یہ موسم ہی نہیں ہے. بتائیے کتنا بھولا بھالا خدا، اس کو یہ نہیں پتا کہ انجیر کا موسم نہیں آج. فرمایا جو اس کو اللہ کا واسطہ دے کر کہو حضرت عیسیٰ کے لیے انجیر چاہیے تو وہ انجیر دے دے گا. ٹھیک ہے، یہ ان کا معجزہ ہے، بغیر موسم کے پھل آ گئے لیکن کھاتے تھے کھانا. انظر، تو دیکھ لیجئے کیف نبین، ہم کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لہم ان کے لیے الآیاتی آیتیں، ثم انظر، پھر یہ بھی دیکھیے انا یوفکون، کیسے ان کو پھیر دیا جاتا ہے. اتنا کچھ سمجھتے ہیں، قریب پہنچتے ہیں، کنارے پر آ جاتے ہیں دین کے، پھر واپس پلٹتے ہیں. لیکن کہا پھیرا جاتا ہے، ان کے مذہب کے لوگ وہ ان کو پھیر دیتے ہیں. قل اتعبدون، اور بعض حضرات نے یوفکون کا معنی پھیرے جاتے کے بجائے پھرنا کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بعض الفاظ مجہول ہونے کے باوجود بھی معروف کے معنی میں، واللہ اعلم. قل اتعبدون، آپ فرما دیجئے کیا تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما، ان ہستیوں کی، لا یملکو، جو اختیار نہیں رکھتے ہیں، لکم، تمہارے لیے، ضررا، نقصان کا، ولا نفعا، اور نہ نفع کا. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، هو السمیع العلیم، وہی سننے والا، وہی جاننے والا ہے. قل یا اہل الکتاب، آخری بات، او اہل کتاب، کچھ عقل سے کام لو، لا تغلو، نہ غلو کرو. غلو کا معنی حد سے آگے بڑھنا، فی دینکم، اپنے دین میں، غیر الحق، نہ حق، ولا تتبعوا، اور مت پیچھے چلو، اہواء، خواہشوں کے، قوم، ان لوگوں کی، قد ضلوا، جو خود بھٹک چکے ہیں، من قبل، تم سے پہلے. یعنی عرب کے مشرک وہ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں، ان کے پیچھے تم بھی چل پڑے، اور تم نے کہا اچھا اگر فرشتے بیٹیاں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے. اور یہودیوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہے، انہوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے. وَأَضَلُّوا، اور وہ انہوں نے گمراہ کیا، کثیراً، بہت لوگوں کو، وَضَلُّوا، اور وہ بھٹک گئے، عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے. کیوں ان کے پیچھے چلتے ہو، ان کی طرح غلو نہ کرو. لعن الذین کفروا، اور آج بار بار کہا گیا کہ جو یہ کام نہ کریں ان پر لعنت، ان پر لعنت. فرمایا یہ ہم ہی نہیں کہہ رہے ہیں، قرآن سے پہلے 2 مرتبہ بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی. لعنا، لعنت کی گئی، الذین کفروا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پر. جب ان کے یہاں ہفتے کے دن میں ان لوگوں نے، ایلا والوں نے مخالفت کی دین کی، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی. وعیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل پر لعنت کی، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی لعنت آج بھی انجیل میں موجود ہے. او عفی کے بیٹو، او ازدہوں کے بیٹو، ذالک بما عصوا، کیوں ایسا ہوا، یہ اس وجہ سے تھا، بما عصوا، کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی. ما مصدریہ، ان کے نافرمانی کرنے کی وجہ سے، وکانوا یعتدون، اور ان کے حدوں کو کراس کرنے کی وجہ سے. یعنی نافرمانیاں کرتے تھے، کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لعنت کے مستحق ہوئے. وکانوا یعتدون، حدوں کو کراس کرتے تھے، اس لیے نافرمانیوں کی عادت پڑ گئی تھی. کانوا لا یتناہون، باز ہی نہیں آتے تھے، عن منکر، کسی ایسے گناہ سے، فعلوہ، جس کو انہوں نے کر لیا ہو. جب ایک مرتبہ کوئی گناہ کیا، اس کے بعد سمجھایا گیا کہ یہ گناہ ہے، کہنے لگے نہیں نہیں ایک مرتبہ ہو گیا بس، اب جب ہمارے باپ دادا کرتے ہم بھی کرتے رہیں گے. لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا برا ہے، لا، قسم بخدا، ضرور بھی ضرور، کتنا برا ہے، ما، وہ، کانوا یفعلون، جو یہ کر رہے ہیں. ترا کثیرا منہم، اے قرآن پڑھنے والے تو دیکھے گا، کثیرا منہم، ان میں سے بہت ساروں کو، یتولون، وہ دوستی لگاتے ہیں، الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے اگر کہا جائے کہ ایمان والوں سے دوستی لگاؤ گے کہ بے ایمان والوں سے، تو فوراً وہ بے ایمانوں سے دوستی لگائیں گے. حالانکہ کم سے کم ایمان والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، تو یہ تو ان سے قریب تھے. مگر دشمنی کا حد یہ، اور آج بھی یہی حال ہے کہ بے ایمانوں کے دوست بن جائیں گے، ایمان والوں کے کبھی نہیں بنیں گے. لبیسا، تو کتنا برا ہے، قسم بخدا، ما قدمت، جو آگے بھیجا، لہم، ان کے لیے، انفسہم، ان کی جانوں نے کیا آگے بھیجا، ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ ان پر غضبناک ہو. وفی العذاب ہم خالدون، اور عذاب کے اندر وہ ہمیشہ ہمیش رہیں. ولو کانوا یؤمنون باللہ،
اور اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر والنبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وما انزل اور اس قرآن پر جو نازل کیا گیا الیہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب متخذوہم اولیاء متخذو نہ بناتے وہ ہم ان کفار کو اولیاء دوست. کیوں بناتے ہیں؟ ایمان نہیں لاتے ہیں. اور یہ منافقوں کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ کہاں ایمان لائیں گے، لیکن کثیرن بہت سارے منہم ان میں سے فاسقون فرما برداری سے نکلنے والے ہیں. یہودی اور عیسائیوں کا تذکرہ اس صورت میں اس طرح ملا ملا چلتا رہا، جس طرح میں نے کہا تھا وہ ایک رسی بٹی ہوئی ہو، ایک ڈورا اس کا پیلا اور ایک نیلا، تو کبھی وہ کبھی یہ نظر آتا ہے، اس طرح بیان ہوتا رہا. تو سوال یہ ہے کہ یہ دو طبقے ہیں، ایمان والوں کا بڑا دشمن کون ہے اور چھوٹا کون ہے؟ فرمایا یہودیوں کے مقابلے میں عیسائی بہت نرم ہے، لیکن ساری دنیا کے عیسائی نہیں اور ہر دور کے عیسائی نہیں. ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں جن کے اندر یہ صفات ہوں، اور یہ صفات صرف حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے عیسائیوں میں تھیں، تو وہ ایمان والوں کے قریب تھے، بے ایمان نہیں. لَتَجِدَنَّ ضرور بضرور آپ پائیں گے اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشد الناس لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عداوتاً دشمنی کے اعتبار سے کن کے ساتھ؟ للذین آمنوا ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے. کن کو پائیں گے؟ الیہودا یہودیوں کو، والذین اشرکوا اور ان لوگوں کو پائیں گے زیادہ سخت جو شرک کرنے والے ہیں. اس کے مقابلے میں وَلَا تَجِدَنَّ اور ضرور بضرور آپ پائیں گے اقربہم ان میں سب سے زیادہ قریب مودتاً محبت کرنے کے اعتبار سے کن کے ساتھ محبت؟ للذین آمنوا ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے. کن کو پائیں گے؟ الذین قالوا انا نصارا ان کو جو کہتے ہیں انا نصارا کہ ہم عیسائی ہیں. یورپ کا وہ بہت بڑا طبقہ جو اپنے آپ کو عیسائی مانتا ہی نہیں، ایتھسٹ کہتا ہے، وہ نہیں، جو اپنے آپ کو عیسائی مانتے ہیں. پھر ان میں بھی درجے ہیں. ذالک بأن منہم قسیسین ذالک یہ بات اس وجہ سے ہے عیسائی کیوں نرم ہے. بأن منہم قسیسین اس لیے کہ ان میں کچھ بڑے گہرے علم والے لوگ ہیں، ورہبانا اور کچھ تارک دنیا لوگ ہیں، دنیا کو ترک کرنے والے. وانہم لا یستکبرون اور یہ بات اس وجہ سے ہے کہ وہ اکڑتے نہیں ہیں. اور ان کی ایک بڑی اہم صفت کون سے عیسائی ایمان والوں کے قریب ہیں؟ فرمایا یہ حبشہ والے، یہ نجران والے، یہ دور دراز کے عیسائی. نجران میں سارے نہیں، کچھ. وَإِذَا سَمِعُوا ان کی یہ صفت ہے جب وہ سنتے ما انزل اس قرآن کو جو نازل کیا گیا الی الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، تو اس قرآن کا ان پر اثر ہوتا ہے. کیسا اثر؟ ترا تو دیکھتا ہے اعینہم ان کی آنکھیں تفیض بہہ پڑتی ہیں من الدمع آنسوؤں کی وجہ سے. گویا آنسو نہیں بہتے، آنسو کے دریا میں آنکھیں بہ جاتی ہیں. کیا مبالغہ ہے. یہ کب ہوا ایسا؟ اکثر حضرات کہتے ہیں حبشہ میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک سورہ مریم پڑھ کر سنائی تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہو گئیں اور سارا مجمع رو پڑا. بعض نے کہا کہ یہ ایک وفد مدینہ میں آیا تھا عیسائیوں کا، وہ مراد ہیں. اور بعض حضرات نے ایک روایت نقل کی ہے کہ مکہ المکرمہ میں ہے، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہی تھے. حبشہ کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا تحقیق کرنے کے لیے کہ جس دین کی وجہ سے یہ لوگ یہاں سے بھاگ گئے وہ دین ہے کیسا. ان کو جب قرآن سنایا گیا ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے. کیوں نکلے؟ مما عرفوا من الحق اس کی وجہ سے جو انہوں نے پہچان لیا تھا سچ کو. اس سے پتہ چلا کہ قرآن پڑھتے ہوئے جو حق کو پہچانے گا اس پر یہ اثر ہونا چاہیے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں. اللہم ارزقنا. یقولون ربنا اور پھر وہ سجدوں میں پڑھتے ہیں یا یہ ہے کہ اعتراف کر کے یوں گویاں ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں. یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آمنا ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا تو لکھ لے تو ہم کو مع الشاہدین گواہوں میں سے. یہ عیسائی نرم ہیں یہودیوں کے مقابلے میں، آج کے عیسائی نہیں. آج جو ادھم عیسائیوں نے مچایا ہے وہ تو یہودیوں سے بھی آگے، اور یہودیوں کو کھڑا ہی انہوں نے کیا ہے. وما لنا اور نہیں کیا ہو گیا ہمیں، وہ طبقہ کہتا ہے رونے والا لا نؤمنو کہ ہم ایمان نہ لائیں باللہ اللہ پر، وما جاءنا اور اس کلام پر جو ہمارے پاس آیا من الحق حق میں سے.
مجھے لگتا ہے کہ مکہ والی وہ روایت مضبوط ہے، اس لیے کہ اس میں یہ ہے کہ جب وہ ایمان لائے تو ابو جہل، عتبہ اور شیبہ اور ولید جیسے لوگوں نے ان کو چھیڑا کہ یار تم تو اہل کتاب، پڑھے لکھے لوگ ہو، کس کو مان رہے ہو، یہ کوئی دین ہے؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہ مانے، جبکہ حق ہمارے سامنے آ چکا، اور حق کو نہ مان کے ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ وَنَطْمَعُ، اور ہم طمع کرتے ہیں ان يدخلا کہ داخل کرے نہ ہم کو ربنا ہمارا رب مع القوم الصالحین نیک لوگوں کے ساتھ۔ چنانچہ یہ طبقہ ہے فَأَثَابَ، تو بدلہ دیا ہم ان کو اللہ تعالیٰ نے بما قالوا ان کے کہنے کا۔ کیا بدلہ دیا؟ جنات، ایسے باغ دیے تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور یہی بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا۔ مگر جو حق کو سنے، حق کو دیکھے سمجھے اور پھر بھی نہ مانے، انکار کرے اور اللہ کی آیتوں کو جھوٹا کہے، اس کا ٹھکانہ والذین، اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا، اور جنہوں نے جھوٹا سمجھا بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنمی لوگ ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا نبیہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ۔